موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک قرارداد جو ہے وہ پاس کروائی، اور آن ریکارڈ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس قرارداد کے بعد باقاعدہ جامعہ نعیمیہ کے جو منتظمین ہیں ان کو گورنر نے خود فون کر کے ان کو مبارکبادیں دی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد جب آ گیا داتا صاحب والا معاملہ، تو داتا صاحب کے معاملے میں باقاعدہ طور پہ ان کے وفاقی وزراء کی باقاعدہ پوری فورس آئی وہاں پہ، جو فوزیہ وہاب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی وہ سب کے سامنے ہے، اور وہاں پہ جس طرح سے میاں نواز شریف کو اور پنجاب گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگے اور گالیاں دی گئیں، رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے آ کے، یعنی جب پنجاب میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ پولیس ناکام ہو گئی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی پنجاب حکومت ناکام ہو گئی، اس کے بعد کہتے ہیں جی استعفیٰ دیں۔ جب کوئی کراچی میں واقعہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی نہیں ہم 24 گھنٹوں میں ملزمان کو پکڑ لیں گے، ہم پوری طرح سے جناب الرٹ ہیں۔ جب اسلام آباد میں واقعہ تو کہتے ہیں جی ہاں جی بالکل ہم پوری طرح سے الرٹ ہیں۔ یعنی ان کا معیار جو ہے وہ پنجاب کے لیے اور ہے، باقی صوبوں کے لیے اور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کا مقصد کیا ہے؟ دہشت گردوں کا مقصد ہے کہ یہ آپس میں الزام تراشی کریں، یہ آپس میں بٹ جائیں، یہ آپس میں دست و گریباں ہوں، جو ہے یہ فرقہ واریت پھیلے۔ تو وہ جب ایک عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ٹول بن کے اگر کوئی فرقہ واریت کو پھیلائے، الزام تراشی کرے، میں ان کو آج چیلنج کرتا ہوں، صدر مملکت ہے نا، یہ سپریم کورٹ کی جج میں جوڈیشل انکوائری جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن مقرر کریں، اور اگر ان کی اس بات کو جو ان کے گورنر نے 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کی ہے، اگر یہ مجھ پہ ثابت ہو تو میں اپنی وزارت سے بھی ریزائن کروں گا، سیاست سے بھی ریزائن کروں گا، ورنہ یہ اپنا پھر سزا جو ہے نا یہ خود تجویز کر۔ رائٹ صاحب، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن میں جنرل صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے لے کے میں اس پوائنٹ پہ جو کمیشن والی انہوں نے سجیشن دی اس پہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں۔ جنرل صاحب آپ دیکھیں پاکستان، جی میں آپ کی طرف اسی کا جواب آپ سے لوں گا میں، اور آپ سے ڈیٹیلز میں جواب لوں گا۔ جنرل صاحب اس وقت پاکستان جو ٹیررزم پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان چونکہ ایک ایٹمی قوت ہے، اس کو باہر سے اٹیک کر کے اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اندر سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیں، سول وار جیسی سچویشن پاکستان کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر جو بیرونی قوت ہے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر، جو کہ ہماری حکومت بھی الزام لگاتی ہے کہ جناب وہاں پر را بھی موجود ہے، وہاں جو بیسکلی را کے پہ الزام لگایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جو گورنمنٹ افغانستان کے اندر وہ نیٹو فورسز کے انڈر ہے بیسکلی۔ کرزئی صاحب تو سٹوج ہیں امریکن سے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے، ایک فیکٹر تو طالبان کا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ایجنسیاں، غیر ملکی ایجنسی جس میں امریکن CIA بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بلیک واٹر اس طرح کے بہت سارے نام آئے، کیا یہ قوتیں بھی پاکستان کے اندر انوالو نہیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی 9/11 تک پاکستان کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی نہیں تھی، ایسے کوئی واقعات نہیں تھے جس میں کہ انسان اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرے۔ یہ تمام واقعات ہوئے ہیں 9/11 کے بعد۔ اس سے دیکھنا یہ ہے کہ 9/11 کے بعد اگر یہ واقعات ہوئے تو کس طریقے سے یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کس طریقے سے پہلے حملہ کیا گیا، جو امریکنز نے حملہ کیا، امریکن فورسز نے حملہ کیا، عراق پر کیا، اور اس کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی ابھی ہم نے جو ہی صدام حسین کو مار لیا، اس کے بچوں کو مار لیا، تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم نے عراق کے بیچ میں ہم بالکل امن لے آئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں وہ امن 6 سال چلتا رہا، اور 6 سال تک بھی ابھی بھی امن نہیں ہوا۔ امریکنز 50,000 فوجی اپنے چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرا انہوں نے حملہ کیا جو کہ 2001 میں کیا، یہاں پر افغانستان میں کیا۔ یہ بھی 1 مہینے کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے افغانستان کو ٹھیک ٹھاک قابو میں کر لیا، کوئی بات نہیں، اور 9واں سال جا رہا ہے، ابھی تک ان کے قابو میں نہیں آ رہا۔ القاعدہ کا نام وہ لیتے ہیں ابھی امریکنز، وہ یہاں پر کیوں آئے افغانستان کے بیچ میں؟ آپ اندازہ لگائیے کس طریقے کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی افواج کو فاٹا کے اندر انوالو کیا۔ پاکستان کی ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ پاکستان کی افواج کو کمزور نہ کریں، جب تک آپ پاکستان کی ISI کو کمزور نہ کریں۔ یہ ہے ان کے مشن، اس مشن کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ISI کو آتے ہی، جب یہ ہماری حکومت جب بنی، یہ پریزیڈنٹ حکومت جو ہے ڈیموکریٹک، جب یہ بنی تو آتے ہی انہوں نے ISI کو رحمان ملک صاحب کے نیچے وہ کر دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر یہ جو پالیسی ہے ہماری حکومت کی کہ امریکہ کی جو لڑائی ہے ہم نے لڑنی ہے، پھر یہ غلط ہوئی؟ نہیں دیکھیے، ہم تو لڑائی جو لڑ رہے ہیں، شروع لڑائی تو ہم تو امریکہ کی لڑ رہے ہیں، لڑائی تو اب ہم نے اپنے ذمہ، انہوں نے یہی ان کا مقصد تھا۔ یہ جو سٹیبلٹی ہماری جو صوبوں کے اندر ہے، جو انسٹیبل ہو رہے ہیں ہر روز، یہاں اسٹیبلٹی ہو اس لیے رہی ہے تاکہ یہ اس کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ آرم فورسز کو انوالو کر دیا جائے،
جیسے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نارتھ وزیرستان کے بیچ میں بھی وہی اسی طرح کا آپریشن ہونا چاہیے جس طرح کا آپریشن ساؤتھ وزیرستان میں ہوا تھا. تو یہ تو پالیسی ہے ان کی جو اختیار کر رہے ہیں, را کی پالیسی ہے. جو بلوچستان کے بیچ میں ہو رہا ہے, کون کرا رہا ہے بلوچستان کے بیچ میں؟ یہ تو اس کے جو جب فارن منسٹر کی کانفرنس ہوئی تھی تو اس سے پہلے رحمان ملک صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے پاس بڑے شواہد ہیں, لیکن شواہد وہ پیش نہ کیے گئے جو کہ ان کے ہندوستان کے جو فارن منسٹر انہوں نے بات کی تھی, ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی. تو بات یہ کہنے کی یہ جو انسرجنسی ہے نا, انسرجنسی اس طرح سے ختم نہیں ہوتی. انسرجنسی اسی طرح کبھی لو لیول پہ چلی جاتی ہے, کبھی وہ ہائی لیول ہاوی پچ پر آ جاتی ہے. اب وہ جو ہمارے صوبے جو ہمارے جو کہ افیکٹڈ ہیں بہت زیادہ, ابھی تو تقریباً سارا پاکستان ہی افیکٹڈ ہے اور ایکولی افیکٹڈ ہے اس چیز کی وجہ سے. اور یہ میرا خیال میں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آیا ہماری جو پولیس ہے جو کہ میجر جو فرسٹ لیئر ہے پروٹیکشن کا, آیا وہ ہماری پولیس جو ہے وہ ٹھیک ٹرینڈ ہے, تاکہ اس کے بیچ میں اس کے آدمی ٹھیک آئے ہوئے ہیں, سفارشی آدمی آئے ہوئے ہیں, کیا کسی کے متبنی آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے. آیا ہم اپنی حکومت میں جو ہمارے جو حاکم وقت پہلے رہے وہ جو سزائیں دیتے چلے آ رہے ہیں, وہ آیا سزائیں ٹھیک تھیں؟ اگر دوسری حکومت نے آ کے ان کو ری انسٹیٹ کر دیا. اب اندازہ لگائیے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ ہم کیسے انسٹیبلٹی اس ملک کے اندر نہیں آئے گی جب آپ ایک حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ دوسری حکومت اس کو کیری فارورڈ نہیں کرتی. ہم مثال دیتے ہیں امریکہ کا, انفارچونیٹلی مجھے بھی دینی پڑ رہی ہے, وہاں بھی ریپبلکن ہیں, وہاں بھی ڈیموکریٹس ہیں, لیکن وہاں پہ جو حاکم وقت ہے وہ دو اینگل سے کام وہاں پہ چلتے ہیں. سی آئی اے کی پالیسی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اب دیکھیے اوباما نے کیا کہا تھا جو کنٹیسٹ کر الیکشن کرنے سے پہلے جو مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم جی پاکستان کے لیے ہندوستان کے جو مسئلے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم حل کریں گے, سو پاکستان, ہندوستان اور افغانستان کے لیے ہم ایک آدمی کو وہاں پر تعین کریں گے. لیکن جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو انہوں نے اس میں سے ہندوستان کا نام نکال دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پھر اس کا مطلب ہے کہ جو غیر ملکی ایجنسیاں وہ بھی کام کر رہی ہیں, آپریٹ کر رہی ہیں. جب تک آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ امریکنز کے 9/11 کے وقت ہمارا یہ کام شروع ہوا ہے. جب تک یہ امریکن یہاں سے نہیں جائیں گے, انٹرفیئرنس ہمارے ملک میں ان کی ختم نہیں ہوگی, ہمارے لوگوں کو اپنا کام نہیں کرنے دیں گے, ہمارا دیکھیں گے امن کا حالت یہی رہے گی جو آ جائے. اور یہی چیز ہے جس کے نیچے وہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نیوکلیئر ایسٹ تک پہنچنا ہے. اس پہنچنے کے لیے انسٹیبلٹی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ضروری ہے, لوگوں کا کانفیڈنس ختم ہونا گورنمنٹ کے بیچ میں, یہ سارا کام اس لیے ہو چل رہا ہے. یہاں ایک بریک لے لیں. ناظرین وقت ہوا ہے پھر ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. اور بریک کے بعد ہم نوید چوہے صاحب کی طرف جائیں گے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے ہم ان سے کوشش کریں گے جانے کہ پروپوزل تو بڑی اچھی ہے, اگر جوڈیشل کمیشن قائم ہو جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت ساری حقائق سامنے آ سکتی ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.